اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد و آل محمد. محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آخری ایام ہیں ماہ مبارک رمضان کے، اور چند لحظوں کا، گھنٹوں کا مہمان ہے یہ ماہ مبارک رمضان، اور اس کے بعد ہمیں اس سے الوداع کہنا ہے. ائمہ اطہار علیہم السلام جب ماہ مبارک رمضان رخصت ہونے والا ہوتا تھا تو بہت ہی غمناک انداز میں بعض اوقات گریہ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان سے خداحافظی کرتے تھے، اور یہ خداحافظی ایسے ہوتی تھی جیسے بہت ہی کوئی عزیز دوست اس سے بچھڑنے جا رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنی جو ان کی کتاب ہے دعاؤں کی صحیفہ سجادیہ، اس میں دعا ہے وداع ماہ مبارک رمضان. آج اسی دعا سے چند فراز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جس طرح ہمارے ائمہ خداحافظی کرتے تھے ماہ مبارک رمضان سے، کوشش کریں گے ہم بھی وہی کیفیت، وہی حالت اپنے اوپر طاری کریں، اور اس انداز میں ایک جیسے دوست سے بچھڑ رہے ہوتے ہیں، بہترین دوست سے، ہم اس ماہ مبارک رمضان کو وداع کریں. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں گے پر محمد و آل محمد. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے یعنی ماہ مبارک رمضان نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور اچھی طرح حق کے رفاقت ادا کیا، اور دنیا جہاں کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا. پہلے بھی ذکر کیا یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بہت سے فائدے لے کر آیا تھا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، مادی بھی اور باطنی بھی. ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کے ساتھ اس ماہ مبارک میں بہترین ہدایہ ہمارے لیے. اب یہ ہدایہ روزے کی شکل میں ہو، اور خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ روزے تمہارے لیے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور یہ بات انسان کو باور کروائی، انسان کو متوجہ کیا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تم خدا کے احکامات کی تعمیل میں دنیا بھر کی نعمتوں سے منہ موڑ سکتے ہو. تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کی طرف توجہ تو کرو. اس نعمت، یہ جو نعمت تقوی ہے، یہ تمہارے اندر خدا نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور جس کا اظہار ماہ مبارک رمضان میں تم اے بنی نوع انسان تم کرتے ہو، اے مسلمان، اے روزے داروں، تم دکھاتے ہو دنیا کو. وہ شخص کہ جس کے لیے عام دنوں میں نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا تھا، اس ماہ مبارک رمضان میں وہ سحری کے ٹائم اٹھا ہوتا تھا. یہ بات کہنا غلط ہے کہ میں اپنی عادتوں کو بدل نہیں سکتا. ماہ مبارک رمضان تمہیں بتا رہا ہے کہ تم اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہو. پھر تم جب روزے کی حالت میں ہوتے ہو، تنہائی میں ہوتے ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن تم نے کیونکہ خالصتاً یہ روزہ خدا کے لیے رکھا ہوتا ہے، دنیا کی بہترین غذائیں، لذیذ غذائیں، بہترین مشروبات تمہارے سامنے اگر
پیش کیے جائیں، تم تنہا ہونے کے باوجود صرف اس بات کو ذہن میں لاتے ہو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، اور تم ان کھانوں کی طرف اور مشروبات کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، حالانکہ کوئی ظاہری طور پر موجود نہیں ہوتا، لیکن تمہارے اندر یہ باور اور یقین ہوتا ہے، ایک شدید یہ تمہارے اندر اطمینان ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق میری طرف متوجہ ہے، اور میں خالق کی بارگاہ میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان کے اندر ماہ مبارک رمضان بہت ساری جو انسان کی صلاحیتیں ان کو ابھار کر پیش کرتا ہے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ انسان کو باور ہو جاتی ہے کہ میں اپنے اندر جو خدا نے مجھے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، ان کے توسط سے خدا کی اطاعت کر سکتا ہوں، خدا کا اطاعت گزار بندہ بن سکتا ہوں۔ اور کوشش انشاءاللہ ہم نے اور آپ نے یہی کرنی ہے کہ اس حالت کی حفاظت کریں، اس حالت کو بچائیں، اس حالت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ جو تقوی اور تقوی کی حالت خدا نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں توفیق دی کہ جو ہم نے اپنے اوپر طاری کی، اپنے آپ کو اس تقوی سے مزین کیا، اس کی حفاظت کریں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں بہت سارے فائدے دے کر جا رہا ہے، اور دنیا جہاں کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی، تو وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں، اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر دشوار ہو، اور جس کا جانا ہمارے لیے غم انگیز ہو اور بہت ہی غم افزا ہو، اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سبق دوشی بہت ضروری ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کی عید تم پر سلام۔ عجیب، جناب امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کو دوستان خدا کی عید قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دراصل دیکھا جائے تو عید سے کیا کم ہے یہ کہ خالق کائنات اس میں تمہارے لیے دسترخوان بچھاتا ہے اور ہر قسم کی نعمتیں تمہارے لیے اس دسترخوان پہ مہیا کرتا ہے، اور فخر سے کہتا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں اور تم میرے مہمان ہوں۔ تو خالق کائنات انسان کے لیے کتنا بڑا اہتمام کر رہا ہے۔ تو جو دوستان خدا ہیں، جو خدا کے عبادت گزار ہیں، جو خدا کے اطاعت کرنے والے ہیں، جو خدا کے سچے عاشق ہیں، ان کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان عید کی مانند ہے۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام، اے اوقات میں بہترین دوست اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام۔ تمام سال 11 مہینے ایک طرف، جو ماہ مبارک رمضان کا پورا مہینہ افضل ترین مہینہ، اس کے اوقات، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں، ہر چیز افضل تمام دیگر مہینوں سے۔ تو یہ ایک نعمت تھی جو ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ پھر وہ عادی زندگی، عادی روٹین، اس کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے حاصل کیا ہے اس ایک مہینے میں، سال بھر اس کے ذریعے سے ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ سال بھر ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، سال بھر ہم نے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ یہ ہمیں ماہ مبارک رمضان سکھا کے جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو خداحافظی کریں اور پھر ہم فراموش کر دیں، اور جو ہم نے سیکھا تھا وہ ساری چیزیں ہم بھلا دیں۔ وہ جو ہمارے اندر مہارتیں پیدا ہوئی تھیں، ان مہارتوں کو ہم استعمال نہ کریں۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، خالق کائنات
کی طرف سے آپ کے لیے اسپیشل اعلان ہوتا ہے، ہدایہ آپ کے لیے اناؤنس ہوتے ہیں، آپ کے لیے مہیا ہوتے ہیں۔ آپ کا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ خدا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو مقام دینا چاہ رہا ہے۔ اس مہینے میں آپ کا سونا عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ خدا آپ سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، تم اس ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کو میری خاطر برداشت کر رہے ہو، تو میں تمہارا سانس لینا تسبیح قرار دیتا ہوں، تمہارا سونا عبادات میں تبدیل کر دیتا ہوں، تمہارے لیے اعمال کی فراوانی ہے، مہیا ہے۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس خدا کے اس مہینے میں موجود نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں یہ دکھ ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک بڑی نعمت ہم سے چھننے جا رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی غم انگیز ہے، اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو غم بڑھا کر غمگین بنا دیا۔ یقیناً جب یہ ماہ مبارک رمضان تھا، ایک خوشی پائی جاتی تھی، ایک انسان کے دل میں شادمانی کا احساس محسوس ہوتا تھا کہ کتنا خوبصورت، افضل، اشرف ترین مہینہ، دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ایک ایسا مہینہ کہ جس میں ہر عمل ہمارا 10 گنا زیادہ اور کئی گنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے مورد اجابت اور مورد قبول قرار پائے گا۔ یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں انجام دیا جانے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں ہماری اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی مورد قبول قرار پاتا ہے۔ ایسا مہینہ آج وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ ہمسائے کہ جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے۔ یقیناً ایسا ہمسائے تھا، ایسا بہترین مہینہ تھا کہ اس مہینے میں ہمارے اوپر خدا کا خاص لطف تھا، شیطان بھی بند کر دیا گیا اور نفسانی خواہشات بھی ہم نے اپنے کنٹرول میں لے آئے، تو ہم کتنے ہی گناہوں سے ہم اس مہینے میں بچ پائے جو عام دنوں میں بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا۔ آج وہ ہمسایہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی۔ ہمارے لیے حسن عمل کے لیے ماحول مہیا کر دیا۔ عجیب بات ہے، دیکھیں جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے، پورے مسلمان، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ایران کی بات کریں، اپنے مسلمان ممالک کی بات کریں، تو پورے ملک کا ماحول بدل جاتا ہے۔ صبح سحری کے ٹائم میں چہل پہل ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اپنے خالق کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ دن میں بندہ جو ہے وہ شام کے اوقات میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کے لیے سب خاندان والے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، عید کا سماں ہوتا ہے۔ ہماری مساجد آباد ہو جاتی ہیں، یعنی مجھے مساجد میں اکثر جب یہ ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے تو ہماری شرکت مسجد میں نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ ماہ مبارک رمضان گزر گیا، اب کہیں کہ جی اگلے سال جب ماہ مبارک رمضان آئے گا تو ہم مسجد کی طرف رخ کریں گے، اگلے سال ماہ مبارک رمضان آئے گا تو پھر ہم ان عبادتوں اور ان اعمال کی طرف رخ کریں گے۔ نہیں، ان کو بچانا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے ایک اچھی کوشش کی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ نے مساجد میں نمازیں پڑھیں، اب اس سلسلے کو جاری رکھیں، مساجد کو آباد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مساجد پکار رہی ہوں کہ کہاں گئے وہ نمازی جو ماہ مبارک رمضان میں تو لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے اور اب ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد مجھ کو تنہا چھوڑ گئے ہیں، کہاں ہے وہ نمازی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں
ہماری مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی۔ تجھ پر سلام اے ماہ رمضان، تجھ میں اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد و آل محمد خوشخبری سناتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ یہ مہینہ باعث بنتا ہے، یہ خدا کا لطف اور کرم اس مہینے کی بنا پر ہم تک پہنچتا ہے کہ اس مہینے میں کتنے ہی لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اے ماہ رمضان تجھ پر سلام، تجھ میں اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے اس ماہ مبارک رمضان میں خوش نصیب کون ہے کہ جس نے اس ماہ مبارک رمضان کے تقدس کا خیال رکھا، اس مہینے کے احترام کا خیال رکھا، اس مہینے میں وہ گناہ انجام نہیں دیے جو عام مہینوں میں انجام دیتا تھا، اس مہینوں میں پہلے سے بڑھ کر عبادات کو انجام دیا، پہلے سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت کی، پہلے سے بڑھ کر شب بیداریاں کی، اس مہینے میں اعتکاف میں بیٹھا۔ اس مہینے کے تقدس ہے، اس کا احترام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادات اور اعمال کو انجام دیں۔ تو انسان کو بھی خالق کائنات پھر اس ایک تقدس کہ اس مہینے کے تقدس کے اور اس مہینے کے احترام کے بدلے میں پھر انسان کے لیے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تجھ پر سلام، تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان اس کا بہترین تحفہ انسان کے گناہوں کی بخشش ہے کہ خالق کائنات اس مہینے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کتنی تعداد ہے ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن پھر میں بتاؤں گا شرط یہی ہے کہ اب جب ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہیں تو اب ہم نے اگلے سال تک اپنی حفاظت کرنی ہے تاکہ دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگلے مہینے میں، اگلے سال جب دوبارہ ماہ مبارک رمضان ہو تو فخر سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں اور اس کو کہیں کہ خدا گواہ رہنا، اس ماہ مبارک رمضان سے جو حاصل شدہ تیری بخششیں تھیں، ہم نے ان بخششوں کی خاطر پورا سال کوئی گناہ نہیں کیا، پورا سال اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ یہ اگر ہم گواہی دے سکیں، گواہ بنا سکیں تو کیا ہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہم اس ماہ مبارک رمضان نے جو ہمیں طاقت عطا کی ہے گناہوں سے بچنے کی، اس طاقت کے ذریعے سے سال بھر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گناہوں سے۔ تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا، قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تجھ پر سلام، تو گناہ گاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے۔ تجھ پر سلام اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے دن راتیں میں نے بتایا کہ افضل ترین دن راتیں اور ساعتیں ہیں، کوئی مہینہ اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ تجھ پر سلام اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے، جہاں سے بھی، یعنی یہ مہینہ سلامتی ہی سلامتی ہے انسان کے لیے۔ ہر دنیا کی نعمت جو اس کی خواہش رکھتا ہے انسان، اس مہینے میں اس دسترخوان سے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور ہر وہ باطنی نعمت، ہر وہ معنوی نعمت، ہر وہ اخروی نعمت جو انسان خواہش کرتا ہے وہ اس دسترخوان سے حاصل کر سکتا ہے۔ اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے۔ تجھ پر سلام جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا۔ کتنا خوبصورت مہینہ تھا کہ جب ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے تھے، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ہماری کمریں جھکی ہوئی تھی، ہمارے گردنیں جو ہیں وہ بھاری ہوئی تھیں، ہمارے وجود پہ گناہ کے گرد و غبار اٹی ہوئی تھی، ہمارے وجود پہ گناہوں کی غلاظتیں موجود تھیں۔
لیکن اس مہینے کے توسط سے ہم نے اپنے گناہوں کی آلودگیوں کو دھو ڈالا۔ اب اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزان من، یہ الوداع، یہ ماہ مبارک رمضان کو خطاوضی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو فراموش نہ کریں۔ اس کی جو احسانات ہیں اس مہینے کے، ان احسانات کی احسان فراموشی نہ کریں، ہم غافل نہ ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ ان چیزوں کو جو اس مہینے میں ہم نے حاصل کی ہیں زیادہ سے زیادہ اس کی حفاظت کریں۔ اے وہ مہینہ جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے، جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا۔ تجھ پر سلام اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے۔ انسان اس مہینے میں ایک عجیب طاقت آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آغا کوئی طریقہ بتائیں، سفر پہ جا رہے ہیں روزہ بچ جائے، آغا فلاں شخص مریض ہے، کوئی طریقہ بتائیں روزہ بچ جائے، اگر وہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا پریشان ہے یا مشکل میں شکار ہے یا فلاں اس کو روزہ رکھنے کے لیے مشکل ہے، کوئی طریقہ بتائیں کہ روزہ بچ جائے۔ انسان عجیب اس کے اندر حالت ہوتی ہے اس مہینے میں کہ نہیں، اس مہینے کے روزے میں نے پورے رکھنے ہیں۔ خستگی نہیں ہوتی، اور خستگی کے باوجود بھی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ چھوڑے جائیں۔ یہ رغبت، یہ شوق، یہ جذبہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت ہے کہ انسان عام دنوں میں کسی سے کہا جائے روزہ رکھو، کتنی مصیبت محسوس ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں ماحول ایسا ہوتا ہے، یہ مہینے کی برکت ایسی ہے۔ اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے، تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے۔ کاش یہ ہم اپنے اندر یہ افسوس، یہ غم، یہ رنجیدگی کا احساس کریں، واقعاً ایسا محسوس کریں کہ جیسے ہمارا حقیقی دوست ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ تجھ پر سلام، تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے۔ یقیناً ہمارے سے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، برائیاں تھیں، لیکن اس ماہ مبارک رمضان نے ہمارے اوپر لطف و کرم کیا اور ہم نے ان برائیوں سے چھٹکارا حاصل الحمدللہ کر لیا۔ اور اسی طرح کتنے نیکیوں کے سرچشمے، لوگ افطاریاں دے رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ابھی شب عید ہے تو اگر مثلا کل چاند نظر آ جاتا ہے تو لوگ فطرانہ دے رہے ہیں، فطرہ نکال رہے ہیں، غربا، مساکین، فقراء ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، صلہ رحمی کی جا رہی ہے، دوست احباب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، افطاریوں پہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، سحریوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان نمازیں شب پڑھی جا رہی ہیں۔ کتنی بھلائیوں کا سرچشمہ یہ ماہ مبارک رمضان۔ ہاں، کاش کہ ہم اس کی قدر و قیمت جان سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں، اس مہینے کے جو تحفے ہمیں اس مہینے میں ملے ہیں۔ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں، اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے۔ تجھ پر سلام اے ماہ رمضان اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے، ایک رات، صرف ایک ایسی رات کہ اس رات میں اگر آپ شب بیداری کریں تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا ہدیہ ہے ہمارے لیے کہ جس میں خداوند متعال نے ہمارے لیے اتنی آسانی فراہم کی کہ یار ایک رات پورے سال میں 365 دن میں ایک رات تم خدا کی بارگاہ میں عبادت کرو، دیکھو میں تمہیں کتنا اجر و ثواب دیتا ہوں۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت کو افضل قرار دیتا ہوں۔ کتنا بڑا لطف ہے۔ لیکن یہ مہینہ اب ہمارے ساتھ جہاں جا رہا ہے، شب قدر بھی ہمارے ساتھ ہم سے لے کے جا رہا ہے۔ سلام ہو، ابھی کل ہم کتنے تجھ پر فریفتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی۔ تجھ پر سلام اے ماہ مبارک، تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر
جن سے ہم محروم ہو گئے، تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں۔ یہ مہینہ اپنی فضیلتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ برکتیں اور فضیلتیں ہمارے ہاتھ سے چھننے والی ہیں، چند ہی لحظات رہ گئے ہیں۔ سلام ہو اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چوکے، خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاہ کیا ہو، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے۔ یہ تھوڑے سے لحظات باقی رہ گئے ہیں، خدا کو اپنی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے خدا سے اپنے گناہوں کی ایک بار پھر بخشش طلب کریں، اپنی کوتاہیوں کی۔ یقیناً انسان اس مہینے میں جہاں اپنے خدا کے بتائے ہوئے احکامات کو انجام دیتا رہا ہے، وہاں بالآخر انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ کسی کو میں نے غیبت کر دی، کسی کو میں نے اپنی زبان سے اذیت پہنچا دی، کسی کا حق میں نے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں غضب کر لیا، کسی کے ساتھ میں نے برائی کی، کسی کے بارے میں برا سوچا۔ کتنی برائیاں ہیں کہ جو مجھ سے انجام پائی ہوں گی، لیکن خالق کائنات تو کریم ہے، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ ایک دفعہ پھر یہ جو مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس مہینے کے رخصت ہونے سے پہلے جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما دے، اور جتنے ہمارے گناہ ہیں ان گناہوں کو اپنی بارگاہ میں ہماری بخشش کے ذریعے سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو خلش پیدا ہوئی ہے اس کا چارہ گر اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے۔ اب انشاءاللہ کل یا پرسوں عید کا موقع ہوگا، اور عید کیا ہے؟ عید وہ لوٹ کر پلٹ کے آنے والی چیز ہے کہ جس کی طرف انسان اگر یوں کہا جائے کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ عید ہر وہ دن انسان کے لیے عید ہے جس دن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ تو کل ہم طے کر لیں کہ عید والے دن ہم نے اب کوئی گناہ نہیں کرنا۔ عید والے دن ہم نے اب جو پہلے نماز فجر سے پہلے سحری کے ٹائم اٹھتے تھے، کم از کم طے کر کے اٹھیں۔ مجھے پتہ ہے بڑا کتنا مشکل ہوتا ہے عید والے دن صبح نماز فجر کے ٹائم اٹھنا، دیر تک لوگ جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اور عین فجر کے ٹائم گستاخی کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، وہی کوشش کرنا ہے کہ نماز عید والے دن نماز فجر بھی اول وقت پڑھیں، قضا نہیں ہونے دینی، رات کو مصمم ارادہ کرنا ہے، جلدی سونا ہے، دیر سے نہیں سونا، اور اگر دیر ہو جائے تو کوشش کرنی ہے کہ نماز کے لیے ضرور اٹھیں۔ کل کے دن عید والے دن ہم نے حتماً قرآن کی تلاوت کرنی ہے، طے کرنا ہے آج ان لحظات اور ان گزرتے ہوئے اوقات میں طے کر کے اٹھنا ہے کہ خالق مجھے توفیق دے کہ میں عید والے دن بھی قرآن پڑھ سکوں۔ کتنا حیف ہے کہ پورا مہینہ ہم نے قرآن سے محبت کی، انسیت پیدا کی، اور جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظی کی، قرآن کو بھی خدا حافظ کہہ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ روٹین میں اپنے شیڈیول میں ابھی سے طے کر لیں کہ میں نے جتنا روز قرآن پڑھتا تھا کم سے کم اس مہینے میں عید والے دن میں نے اس سلسلے کو ترک نہیں کرنا۔ اے اللہ، محمد و آل محمد کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو خلش پیدا ہوئی ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے۔ امام کیا متوجہ، کس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا مہینہ ہم نے گزارا، ان میں عبادات کی، اس میں اعمال انجام دیے، اس میں گناہوں سے بچے، لیکن اصل عید تب ہوگی کہ ہم ان تمام ماہ مبارک رمضان سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی حفاظت کریں گے اپنی، اور بڑھ کر
نیک اعمال انجام دیں گے۔ یعنی یہ عید والا دن تمام گزشتہ دنوں سے سب سے بڑھ کر ہوگا، افضل ترین دن ہوگا ہمارے اعمال کو انجام دینے کے حوالے سے۔ اس طرف توجہ رکھنی ہے کہ اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں سے بہترین دن قرار دے، یعنی یہ عید کا دن ہمارا گزشتہ پورے مہینے کے مقابلے میں سب سے بہترین دن قرار پائے، کہ جس دن نہ کوئی گناہ کیا اور جس دن خدا کی اعمال اور عبادات کو بہترین انداز میں انجام دیا، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین قرار دے جو عفو و درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو۔ یعنی عید والا دن بھی ایسا ہی ہو، اس میں استغفار پڑھیں، خدا کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کریں، خدا تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اس ماہ مبارک رمضان میں نے روزے رکھے، تیری عبادات انجام دی، اسی ماہ مبارک رمضان کا، اسی روزوں کا، انہی عبادتوں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، پروردگار میرے گناہوں کو، پھر بھی جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کو تو محو فرما دے، ان کو تو ان سے درگزر فرما، میرے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو خالق کائنات بخش دے۔ بس ایک عید کے دن کا آپ کا ایک شیڈیول یا ایک جو آپ کو کام کرنا ہے، وہ اس دن استغفار کرنا ہے عید والے دن زیادہ سے زیادہ، تاکہ کوئی کمی اگر کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو اس عید کے صدقے میں آپ کے وہ تمام گناہ بخش دیے جائیں۔ بار الہ، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے۔ سب سے اہم ترین دعا یہی ہے کہ انسان کو گناہ سے بخشش مل جائے، گناہوں سے جدائی حاصل ہو جائے۔ اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے۔ اگر ہم نے ابھی تک کوئی ایسے کام تھے کہ جو تیری بارگاہ میں ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں انجام نہیں دینے پائے تھے، نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی ہم توجہ نہیں کی، ہم نے کوتاہی کی، لیکن خالق کائنات اب جب اس مہینے سے نکل رہے تو یہ برائیاں ادھر ہی رہ جائیں۔ اب ان برائیوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، بانصیب اور بہرامند قرار دے۔ اور یہ کب ہوگا انسان؟ کہ وہ انسان کے جس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، جس کے اعمال قبول ہو جائیں گے، جس کی دعائیں مستجاب قرار پائیں گی۔ اور یہ یقیناً یہ جو میں نے کہا کہ یہ تہیہ اگر کر کے ہم اس اگلے عید والے دن اس مہینے میں اس دن میں داخل ہوتے ہیں، ماہ شوال میں، اور ماہ شوال کا جو پہلا دن ہے عید میں داخل ہوتے ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ ہے کہ خالق کائنات جو کچھ بھی میں نے اس مہینے میں حاصل کیا اس کی حفاظت کروں گا، اس کو اپنے سے ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور جو گناہ میں نے بخشوا لیے ہیں ان کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ جو گناہ اگر رہ بھی گئے ہیں تو عید والے دن خالق کائنات میں دوبارہ استغفار کروں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، تجھ سے مغفرت طلب کروں گا، تاکہ مجھے اس مہینے میں جب میں جاؤں تو تمام برائیوں سے، آلودگیوں سے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاؤں۔ بار الہ، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، بانصیب اور بہرامند قرار دے۔ کون ہوگا خوش نصیب؟ جو اپنے گناہوں کو بخشوا لے گا۔ کون ہوگا خوش نصیب؟ کہ جو اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی نیک اعمال کو خدا کی بارگاہ میں مورد قبولیت قرار دلوائے گا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل ملت و مذہب، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب کی مغفرت فرما۔ یقیناً ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا ہے، اور یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں کہ صرف گزشتہ لوگوں کو نہیں، آئندہ آنے والوں کے لیے بھی تم دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگو۔ کتنا وسیع ظرف ہے، کتنا وسیع ذہن ہے ہمارے ائمہ اطہار السلام کا۔ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم صرف اپنی نجات کی فکر میں مت رہنا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے جو گزشتہ افراد تھے جو گناہ کر چکے ہیں ان کی مغفرت بھی
تم طلب کرو، اور آئندہ آنے والے جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے آنا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والے سالوں میں، قیام قیامت، ان سب کے لیے تم مغفرت کی دعا مانگو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا انسان کہ اس کی دعاؤں سے لوگ، یعنی خود تو اپنے لیے نجات پیدا کر رہا ہے، لیکن اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو نجات اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ ابھی بعض ہم نے واقعات ایسے پڑھے ہیں کہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے تھے اور عالم برزخ میں تھے اور عالم احتضار میں تھے، ابھی ان کی مثلا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کومے میں پڑے ہوئے عالم احتضار میں ہیں، لیکن بعض لوگوں کی مغفرت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی مثلا خودکشی کی وجہ سے کیا، لیکن اللہ نے پھر اس کو موقع دیا اور وہ واپس پلٹ آیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی استغفار کرنے کی وجہ سے دوسرے اپنے گناہوں کی، ان کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ خدا ان کو موقع دے رہا ہے کہ جاؤ دنیا میں پلٹ کر جاؤ اور اپنے گناہوں کی تلافی کرو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین ہدیہ ہے، ائمہ کی طرف سے ہمیں بہترین سبق دیا گیا ہے کہ نہ صرف اپنی بخشش کی تم نے فکر کرنی ہے، تمہیں اپنے جو گزشتہ مرحومین ہیں ان کی بخشش کی بھی فکر کرنی ہے، اور آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، جو قیام قیامت تک جو تمہارے ملت اور اہل مذہب ہیں، اہل دین ہیں، ان کی بھی تمہیں فکر ہونی چاہیے اور ان کی مغفرت کی تمہیں دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً ایسا اگر ہو جائے کہ ہماری دعاؤں سے آئندہ آنے والی نسلیں ان کے گناہیں بخشے جانے لگیں، تو انسان کی اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بار الہا، اس مہینے کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوشبخت، بانصیب اور بہرمند قرار دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل مذہب و اہل ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب کی مغفرت فرما۔ پھر یہاں پر یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ عجیب دعا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو میرے لیے آخری روزے قرار مت دینا۔ یہ جناب رسول خدا سے بھی یہ منقول ہے دعا، اور یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، یہ آخری اوقات میں یہ بار بار تکرار کیا جائے۔ عربی آتی ہے تو عربی میں، ورنہ اردو میں، کیا کہ اے پروردگار، اس مہینے کے جو یہ روزے میں نے رکھے ہیں، ان مہینے کو روزوں کو میری زندگی کے آخری روزے قرار مت دینا۔ اور پھر فرمایا، پس اگر تو ایسا ہی قرار دے گا، یعنی اگر تو نے میری اجل اور میری موت اس سال لکھی ہوئی ہے کہ اگلے سال تک ماہ مبارک رمضان تک میں زندہ نہیں رہوں گا، تو خالق کائنات مجھے رحم شدہ قرار دینا، نہ کہ اپنی رحمت سے محروم شدہ قرار دینا۔ یعنی میرے یہ جو روزے رکھے گئے ہیں، ان روزوں کی بدولت کے روز محشر تیری خاص رحمت میرے شامل حال ہو۔ خالق کائنات، ایسا نہ ہو کہ میں اس مہینے سے بھی اگلے مہینے یعنی اگلے سال جو ماہ مبارک رمضان ہے اس تک زندہ بھی نہ رہوں اور تیری رحمت سے بھی محروم رہوں۔ خالق کائنات، میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرنا۔ بس یہ دعا جو ہے وہ بار بار ہم اس کو اپنے ذہنوں میں لاتے رہیں۔ یہ آخری لحظات، چند جو لحظات رہ گئے ہیں مغرب سے پہلے یہ دعا ذہنوں میں تکرار کرتے رہیں کہ اے خالق کائنات، اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ہمارے لیے آخری روزے قرار نہ دینا، اور اگر تو نے ہمارے لیے موت کو یقینی قرار دیا ہے تو پھر اس سال سے پہلے اگر ہمیں تو نے اپنے پاس بلا لینا ہے تو خالق کائنات ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دینا جو ان روزوں کے توسط سے رحمت شدہ قرار پائے، جن کے اوپر تیری رحمت کے سائے، جو تیری رحمت کے سائے میں اس دنیا سے جا رہے ہوں، جن پر تو اپنی خاص رحمت نازل کرنے والا ہو، نہ کہ ان لوگوں میں سے قرار دینا کہ جو تیری رحمت سے محروم رہ جائیں۔ کہ خالق کائنات سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اس مہینے میں
جو ہم نے عبادات انجام دی ہیں ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، ہمارے تمام محرومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اور یہ آج اس دعا کے توسط سے ہم اس نقطے کی طرف متوجہ ہوئے کہ پروردگار ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارے مذہب، اہل مذہب لوگوں میں سے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں تک قیام قیامت، ان کے بھی تو گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ معصومین یہ دعا کیا کرتے تھے، بی بی زینب، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی کہ میری نسل، میرے شیعوں کی حفاظت فرما، ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم اپنے ائمہ کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسل میں بھی جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے محبوب امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مملکت خدا داد پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے غزہ کے مسلمان، پاراچنار کے مومنین اور دیگر جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی ظلم و ستم کا شکار ہیں، خاص لطف و کرم سے پروردگار ان کو اس ظلم و ستم سے نجات دلا۔ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو علیم ہے، خبیر ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے۔ پروردگار تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل طیبین الطاہرین المعصومین۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں گے بر محمد و آل محمد۔